سی پی آر ڈی کے حوالے سے ویڈیو آئی فضلہ اجتماع کے بعد حضرت کے پیج پہ. تو سی پی آر ڈی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیا ہے اور کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور جامعۃ الرشید کا یہ کیا نیا انیشیٹو ہے؟ سی پی آر ڈی کا موضوع اس وقت میں اس لیے شروع کیا گیا کہ کچھ مدت پہلے، 1 ماہ پہلے، پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا تھا کہ پاکستان پر حملہ ہوگا تو سعودی عرب پہ حملہ شمار ہوگا اور سعودی عرب پہ حملہ ہوگا تو پاکستان پہ حملہ شمار ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک دفاعی معاہدہ تھا. میری جو تاریخ پہ نظر ہے اس کی روشنی میں میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں بالخصوص سقوط بغداد اور سقوط اندلس کو سامنے رکھتے ہوئے سقوط دہلی اور سقوط سلطنت عثمانیہ، ان چاروں سقوط کو، ان چاروں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ 800-900 سال میں اتنا بڑا معاہدہ اس طریقے سے نہیں ہوا جیسے ابھی ہوا، جتنے حالات اب سازگار ہیں اس کے لیے. اس لیے ہمارا یہ خیال ہوا کہ ہم اس موضوع پہ اپنا جو ہمارا تھنک ٹینک ہے سی پی آر ڈی کے نام سے، اس کو ہم دوبارہ سے اسی طریقے سے فعال کریں جیسے اب سے 10-12 سال پہلے اس کو فعال کیا گیا تھا. تو اگرچہ یہ ادارہ کام کر رہا ہے لیکن یہ کہ اس کو بہت زیادہ ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا. تو انشاءاللہ اس پہ ایک سیمینار بھی ہو رہا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ جتنے ہمارے چاہنے والے لوگ ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ جامعۃ الرشید اور جامعۃ الرشید کا تعلیمی نظام اور جامعۃ الرشید کا پھیلا ہوا سلسلہ اور جامعۃ الرشید کی یونیورسٹی، مدرسہ بورڈ، اسکول بورڈ اور جی ٹی آر میڈیا ہاؤس اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ یہاں کھلے ہوئے ہیں، تو اس کے پیچھے کون سا ادارہ تھا جس ادارے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. اور اگر اسی طریقے سے ہماری اسلامی حکومتیں، ہماری ریاستیں اگر باقاعدہ تھنک ٹینک کے ذریعے سے، سوچ بچار کے ذریعے سے پوری منصوبہ بندی کریں، کسی بھی اقدام سے پہلے، پالیسی سے پہلے اس کے اسباب پر غور کریں، اس کی حقیقت پر غور کریں، اس کے اہداف پر اس کو طے کریں، اور جہاں جہاں اس پالیسی یا اس فیصلے کی خطرات ہو سکتے ہیں ان کا بندوبست پہلے سے کریں، تو آج بھی ہم اس دنیا میں قیادت کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے 2006 میں یہ بنیاد رکھی گئی تھی. ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو ہم نے بلایا تھا جامعۃ الرشید میں. ان سے میں نے یہ درخواست کی تھی کہ میں تو بہت مصروف ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسا تھنک ٹینک بنائیں جو ہماری ریاست کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے رہنمائی کر سکے. اور یہ جو سی پی آر ڈی ہے، اس میں سی تو سینٹر کا مخفف ہے، پی پالیسی کا، اور آر جو ہے وہ ریسرچ کا، اور ڈی ڈائیلاگ کہ ہماری پالیسیاں، ہماری ریسرچ، ہماری ڈائیلاگ، اس کے اوپر ہماری آگے پیش رفت ہونی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا اور پھر میں نے کہا اس کا ایک فیزیبلٹی آپ بنا دیں. تو انہوں نے فیزیبلٹی اس زمانے میں 10 کروڑ کی بنائی. یہ وہ زمانہ تھا جب کہ میں براہ راست جامعہ میں کام نہیں کر رہا تھا کیونکہ میری طبیعت بہت ناساز تھی. تو سارے امور جتنے بھی تھے ہمارے یہاں کے جو انتظامیہ تھی ان کے میں نے حوالے کر دیے تھے. ہمارے بہت سارے فیصلے بھی، اور خاص طور پہ جو ہمارا جو بجٹ تھا، ہماری مالیات کا شعبہ تھا، تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ اتنا ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا کہ تھوڑا اس کو مؤخر کر لیں، پھر دوبارہ کریں گے اس کو. پھر اس میں مختلف لوگوں سے بات چیت ہوتی رہی. پھر بالآخر ہم نے 2012-13 میں اس کا اعلان کر دیا. حالانکہ اسباب اس وقت بھی نہیں تھے ہمارے پاس، کیونکہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس پہ اس کی ریسرچ ہو اور یہی اس کی فیلڈ ہو، وہ باقاعدہ مکمل یعنی فل ٹائم اس کے لیے ہوتے. تو ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ بہت ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا، بہت ساری چیزیں ہمیں بنا کر بھی دی. پھر ہم نے اعلان کیا تو مولانا دران کاغ خیل صاحب کو پہلی دفعہ اس کا ذمہ دار مقرر کیا گیا، اور یہاں میرٹ میں اس کا ایک افتتاح بھی ہوا. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم بھی تشریف لائے. اس زمانے میں وزیر داخلہ تھے چودھری نثار صاحب، وہ بھی تشریف لائے، اور بہت اچھا ایک وہ اس کا افتتاح ہوا تھا. لیکن اس کے بعد پھر یہ سلسلہ کافی کمزور پڑ گیا. ابھی تک یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلا آ رہا تھا. لیکن یہ جو تھنک ٹینک ہوتا ہے بنیادی طور پر اس کے 2 کام ہوتے ہیں. ایک کام ہوتا ہے ریسرچ، اور اس زمانے کی ریسرچ، پرانی ریسرچ نہیں. اور جب اس ریسرچ ہو جائے تو اس پر بھی تجزیہ ہوتا ہے، ماہرین اس پہ بات چیت کرتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. ڈیبیٹ کے بعد اس کا خلاصہ نکلتا ہے. پھر وہ جو خلاصہ ہوتا ہے، جو تجاویز ہوتی ہیں، جو پالیسی بن کر آتی ہے، چاہے وہ اقدامی ہو چاہے وہ دفاعی ہو، اس کو پھر متعلقہ اداروں تک پہنچایا جاتا ہے. اس کے لیے لابنگ کرنی پڑتی ہے، تعلقات قائم کرنا پڑتے ہیں، اور ان کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے یہ سلسلہ جو تھا وہ چلتا رہا، لیکن بغیر نام کے. جتنے بھی جامعہ رشید کے میں نے چیزیں گنوائی ہیں، اس کے پیچھے یہی ریسرچ اور یہی تھنک ٹینک ہے. کہیں اس کا نام آیا ہے، کہیں نام نہیں آیا، اور بغیر نام کے کام ہوا ہے. یہ بھی ایک سوچنے کی اور عبرت کے لیے بہت اہم بات ہے کہ نام بھی ضروری نہیں ہوتا. جتنے بھی جامعہ رشید کے اب تک پیش رفت ہوئی ہے، اس کے پیچھے ریسرچ ہے،
اس کی لابنگ ہے اور ہر سطح پہ لابنگ کی گئی ہے. تو اب جب کہ ایک ایسا معاہدہ وجود میں آیا ہے، اس کی میری نظر میں اس کی تاریخ میں بہت کم مثال ملے گی. تو یہ خیال ہوا کہ اپنے تھنک ٹینک کو بھی ہم باقاعدہ نام کے ساتھ فعال کریں، اور ہم اس وقت میں حرمین شریفین کو، فلسطین کے مسئلے کو، پاکستان، ریاست پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کو ہم اپنی ریسرچ کے ذریعے سے اور ڈائلاگ کے ذریعے سے اور پالیسیوں کے ذریعے سے، پالیسیوں میں اصلاحات کے ذریعے سے اپنے ان دونوں ریاستوں کو سپورٹ کریں. یہ بہت بڑا کام ہوگا.